علیزہ شگفتہ بی بی کی چھوٹی بہو تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سمجھدار خاتون تھی۔ علیزہ کا شوہر الیکٹریسٹی کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ علیزہ بھی اپنے شوہر کا خوب خیال رکھتی۔ علیزہ ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ شگفتہ بی بی کو تو پوتوں کی شدید طلب تھی۔ پوتی کی پیدائش کا سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور بستر پر پڑی علیزہ سے کہتی ہیں، تم تو ہو ہی منحوس، تم نے بیٹی کو جنم دیا۔ تمہاری جٹھانی کے 2 بیٹے ہیں جو اس کا سہارا بنیں گے۔ تمہاری بیٹی تو خود سہارے کی طلبگار ہوگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، وہ بھی والدین کا سہارا بنتی ہیں، اور یہ بیٹیاں ہی تو نئی نسل کو جنم دیتی ہیں۔ ارے یہ سہارا نہیں، بوجھ ہے ہم پر۔ اس کی کل شادی کرو گی تو کیا جہیز تمہارا باپ اسے دے گا؟ وہ بھی تو ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی، اسے معاشرے میں جینے کے گر سکھاؤں گی، میں اسے مضبوط بناؤں گی۔ تم اپنی بیٹی کو میرے پوتوں سے زیادہ پڑھانے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ دھیان رہے، یہ ادھورے خواب پورے نہیں ہونے دوں گی۔ علیزہ بیچاری اپنی ساس سے مزید کچھ نہیں کہہ پاتی اور دکھی ہو جاتی ہے۔ رات کو علیزہ کا شوہر گھر آتا ہے تو اسے علیزہ شگفتہ اماں کی ساری باتیں بتاتی ہے۔ تو علیزہ کا شوہر کہتا ہے، تم فکر مت کرو، ہماری بیٹی سب سے زیادہ مضبوط بنے گی، یہ ہمارا سہارا بنے گی۔ تم اماں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، وہ پرانے خیالات کی عورت ہے اور ان کے خیالات وہ خود بھی نہیں بدل سکتی۔ شوہر کی اطمینان بھری باتیں سن کر علیزہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علیزہ کا شوہر کھمبے پر تار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ اسے بجلی کا شدید جھٹکا لگتا ہے۔ وہ زور سے زمین پر آ گرتا ہے اور موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی لاش ابھی گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے کہ شگفتہ بی بی علیزہ سے بد کلامی کرتی ہیں۔ تم منحوس ہو، میں نے صحیح کہا تھا، تمہاری بیٹی بھی منحوس ہے۔ تم نے ہنستے بستے خاندان کو اجاڑ دیا۔ تم اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہاری نحوست ہم سب کا بھی گلا گھونٹ دے گی۔ علیزہ کی جیٹھانی اور اس کا شوہر کھڑے صرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ علیزہ کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے اور علیزہ دل برداشتہ ہو کر اپنی بیٹی حورین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کئی دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور ایک دن خوش قسمتی سے اس کی ملاقات اس کی بچپن کی دوست رادھا سے ہوتی ہے۔ رادھا علیزہ کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اسے اس کا حال دریافت کرتی ہے۔ علیزہ، تم اس حالت میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ ادھر ادھر کیوں ٹھوکریں کھاتی ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی؟ علیزہ اپنی ساری دکھ بھری کہانی سناتی ہے، جسے سن کر رادھا کہتی ہے، کس قدر جاہل ہے تمہاری ساس، تمہیں اسے اس غلطی کی بھرپور سزا دینی چاہیے۔